الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی دنیا کی پہلی خاتون اور ہمارے پہلے پیغمبر کی بیوی کا قصہ، جو ہماری ماں بھی ہیں، اماں ہوا۔ کیسے ان کی پیدائش ہوئی اور کیسے وہ دونوں زمین پر اتارے گئے اور کیسے شیطان مردود نے انہیں بہکایا۔ حضرت بی بی ہوا پہلے نبی کی بیوی ہیں، جن کا اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ بی بی ہوا دنیا کی عورتوں میں پہلی خاتون ہیں جنہیں ایک نبی کی کفالت میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما کے جنت میں ٹھہرایا، جس میں آپ اکیلے چلتے پھرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا ساتھی پیدا کر کے ان کی زندگی کو بھرپور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم تھوڑی دیر سونے کے بعد جاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سرہانے ایک عورت کو پیدا فرما دیا تھا جو ان کے لیے سکون کا باعث ہو سکے، جس کا نام ہوا تھا۔ اور یہ نام اس لیے ہے کہ آپ ایک زندہ ہستی سے پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہر زندہ انسان کی ماں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی کی ایک ہڈی سے پیدا فرمائی گئی، جبکہ حضرت آدم سو رہے تھے اور آپ کو درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و ہوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سلطانی فرمان کی تکمیل میں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، لہٰذا وہ آزادی سے جہاں چاہتے گھومتے اور جنت کی نعمتوں اور پھلوں سے مستفید ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے قریب ہٹکنے سے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ انہیں جنت کی اور نعمتیں عطا فرمائی گئیں کہ انہیں بھوک نہیں لگے گی اور نہ ہی وہ بے لباس ہوں گے، اور جب تک وہ جنت میں رہیں گے نہ انہیں پیاس ستائے گی اور نہ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ جنت میں ان کی زندگی آزاد و با اختیار تھی، جس میں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور پھر حضرت آدم نے جنت میں راحت و خوش نصیبی حضرت ہوا کے ساتھ میں حاصل کی۔ وہ اکیلے تو عموماً اداس ہی رہا کرتے تھے، اب وہ بی بی ہوا کے ساتھ جنت میں جو چاہتے کھاتے پیتے خوش رہتے، طرح طرح کے نظارے دیکھتے اور شاید زیادہ تر بی بی ہوا سے باتیں کرتے رہتے، اور دونوں ہر طرف سے وہاں تسبیحوں کی گونج سنتے رہتے، اور حضرت آدم بی بی ہوا کے ساتھ جنت کے پھل تناول فرماتے اور باغوں میں گھومتے پھرتے اور جنت کی نہروں سے ٹھنڈے میٹھے مشروب پیتے۔ اس طرح وہ خوش بختی کے چشموں سے شرابور ہوتے، جنت کے سایوں میں آرام کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت آدم و حوا یہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں اس درخت کے کھانے سے روکا گیا ہے، اور یہ بات انہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے کھانے کے نقصان سے خبردار کر دیا تھا اور اس سے بچنے کی نصیحت فرما دی تھی، تو جب بھی وہ اس درخت کے قریب سے گزرتے فوراً وہاں سے ہٹ جاتے۔ حضرت آدم و حوا دونوں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں رہ رہے تھے اور جنت میں وہیں ان کا نگراں تھا، جتنا چاہتے کھاتے پیتے اور جہاں چاہتے اور پسند کرتے رہتے۔ اس طرح نامعلوم کتنا عرصہ گزر گیا۔ اب ابلیس اللعین حضرت آدم و حوا کی گھات میں لگا ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ ابلیس اللعین نے اپنی خبیث باطن کے بنا پر یہ جان لیا تھا کہ یہ نافرمانی ہی انہیں جنت سے نکالے گی۔ اب وہ انہیں جنت کی ان دائمی نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جن میں رہ کر وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح ابلیس اللعین حضرت آدم کو بہکانے کے لیے وسوسے ڈالتا رہا اور حسد کے بنا پر فریب کاری کے حیلے سوچتا رہا، جنہیں حضرت آدم جھٹکتے رہے اور ان سے بچتے رہے، حتیٰ کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابلیس کے مسلسل ورغلانے نے اور روزانہ وسوسے ڈالنے سے حضرت آدم ارشاد خداوندی اور نصیحت فراموش کر بیٹھے۔ حضرت آدم و حوا دیر تک سوچتے رہے اور اس درخت کے بارے میں غور کرتے رہے، اور ابلیس برابر انہیں ورغلاتا رہا اور شفقت اور دوستی کا اظہار کرتا رہا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ان تمام تدابیر کا حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو اس نے ایک دوسرا طریقہ سوچا کہ شاید اسی طریقے سے حضرت آدم و حوا اس خوش ساختہ نصیحت پر کان دھریں گے، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا سچا خیرخواہ اور دوست ہے، اور یہ کہ وہ ان کا برا نہیں چاہتا، اور انہیں ڈرایا کہ جس ناز و نعمت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر انہوں نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو یہ نعمت ان سے چھن جائے گی، اور اس دائمی نعمت کو حاصل کرنے کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ اس کا پھل کھا لیں۔ اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس طرف سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ ان تمام تدابیر کا حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو اس نے ایک دوسرا طریقہ سوچا کہ شاید اسی طریقے سے حضرت آدم و حوا اس خوش ساختہ نصیحت پر کان دھریں گے۔ اللہ کے دشمن شیطان نے آدم حوا کے بارے میں اندازہ کر لیا اور یہ محسوس کر لیا کہ ان کا رجحان اس نعمتوں
نعمتوں کے مقام پر ہمیشہ رہنے کا ہے، اور یہ کہ وہ اس ہیلے سے انہیں زیر کر سکتا ہے۔ اور اس نے اپنے باطنی خباثت کو چھپاتے ہوئے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی نہیں مرو گے، بلکہ فرشتے بن جاؤ گے اور خیر و شر کی ہر بات کو جان جاؤ گے۔ اور میں تم دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ دائمی زندگی کا درخت ہے، جو اس میں سے کھا لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جب ابلیس اللعین نے قسم کھائی تو حضرت آدم نے حضرت حوا سے کہا میں تو اس درخت سے نہیں کھاتا۔ بھی حوا نے کہا دیکھتے نہیں اس نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے پہلے کسی کو قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت آدم و حوا یہ بھول گئے کہ وہ ان کا دشمن ہے اور وہ ان کا بھلا نہیں سوچ سکتا۔ یہ سب کچھ فراموش کر کے وہ اس کی بات پر آمادہ ہو گئے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھایا کیونکہ ابلیس نے انہیں بطور خاص پر لایا، اور سب سے پہلے حضرت حوا سے ہی شیطان کی بات چیت ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا کہ کسی چیز کی شدید خواہش انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جب بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے اسی کھانے کو کہا تو حضرت آدم نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد یاد دلایا، اور حضرت بی بی حوا کو بھی اس کے کھانے سے روکا تو بی بی حوا نے کھانے کے لیے اصرار کیا، حتیٰ کہ یہ کہا کہ آپ سے پہلے میں اسے کھا کر دیکھتی ہوں، اگر مجھے کچھ نقصان ہوا تو آپ یہ نہ کھائیے گا۔ لہٰذا بی بی حوا نے وہ کھا لیا اور انہیں کچھ نہیں ہوا، تو حضرت آدم کے پاس آ کر کہنے لگی کھا لیجئے، میں نے تو کھا لیا اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور ان کا خیال تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جب دونوں نے کھا لیا تو ان کے بدن برہنہ ہو گئے اور سطر کھل گئے، اور شیطان کا فریب کامیاب ہو گیا۔ اس کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ شیطان نے دھوکے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹا کر نافرمانی میں مبتلا کر دیا۔ خدا کو ہی اس کی غفلت منظور تھی، کیونکہ اہل تقدیر میں ازل سے یہی لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے بھول کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اب انہیں نصیحت خداوندی فراموش کرنے پر عتاب ہوا۔ حوا کو حکم کے خلاف پر پروردگار کی جانب سے ڈانٹ پڑی اور نصیحت سے غفلت برتنے پر سرزنش ہوئی، تو انہیں وہ نصیحت یاد آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، اور انہیں لرزش کا احساس ہوا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد و بخشش کے طالب ہوئے، اور ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بلکہ توبہ بخشش کے الفاظ بھی خود اللہ کریم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ہے، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ یوں کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کا جنت سے نکل کر زمین پر آنا جمعے کے روز ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پہ اتارے گئے، اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ چنانچہ حکم الہی صادر ہوا کہ سب کے سب یعنی حضرت آدم و حوا، شیطان اللعین اور ان کی ذریت جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ۔ فرمان باری یوں ہوا، بحر سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر رہنا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمان اس میں تمہارا جینا مرنا ہوگا اور اس سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب وہ سب وہاں سے نیچے زمین پر بھیج دیے گئے، اس پر جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ نیز فرمایا اب زمین پر آ جاؤ، تمہارے باس کا باس کے ساتھ مقابلہ ہے، اور وہاں ایک خاص عرصے تک نفع اٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا اسی میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں، اور پھر وہاں سے نکالیں، پھر اٹھائے جائیں تاکہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، پھر وہ بہشت میں داخل ہوں یا دوزخ میں، تاکہ ان کا یہ بڑا سفر اختتام کو پہنچے، یعنی دنیا کی زندگی اختتام کو